اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات بتاؤں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غرور اور تکبر کو ناپسند فرماتے تھے۔ ہمیشہ اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند فرماتے تھے۔ سفر میں ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر کام کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے منع کرنے پر فرماتے کہ ہر کسی کو اپنے حصے کا کام خود کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر پر کہیں جا رہے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ راستے میں کھانا کھانے کی غرض سے رکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کھانا پکانے کی تیاری شروع کی۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مل کر کام کرنے لگے۔ کوئی آٹا گوندنے لگا تو کوئی پانی لینے چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف کیوں کی؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے حصے کا کام خود کرنا چاہیے۔ جب مکہ کے کافر ایک بڑا لشکر اکٹھا کر کے مدینے پر حملہ آور ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد شہر کے گرد گہری خندق کھودنے کا فیصلہ کیا تاکہ دشمن شہر پر حملہ نہ کر سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر خندق کھودنے لگے۔ شہر کو دشمن نے گھیر رکھا تھا، باہر سے مدد آنی ممکن نہ تھی۔ شہر میں کھانے پینے کی اشیاء کم ہو گئی تو نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم نے پیٹ دو پتھر باندھ رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر اپنے شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پر 3 پتھر باندھ رکھے تھے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خاموشی سے اپنے کام پر لگ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وہ کام کرے جن کا اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیا ہے، اور وہ کام نہ کریں جن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور وہ کام نہ کرے جن سے اللہ اور اس کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کسی مسلمان سے ملو تو السلام علیکم کہو اور دوسرا مسلمان وعلیکم السلام کہے۔ کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ والدین کا ادب کرو، استاد کا احترام کرو، بڑوں سے ادب اور احترام سے پیش آؤ۔
ہمیشہ آہستہ اور صاف صاف بولو، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ اللهم صل على محمد